سلا دیا ماں نے بھوکے بچے کو یہ کہہ کر، پریاں آئیں گی خواب میں روٹی لے کر۔ ناظرین، آج جس عہد میں ہم سانس لے رہے ہیں اسے علم، شعور اور سائنس و ٹیکنالوجی کے عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ اس عروج یافتہ دور میں بھی کروڑوں انسانوں کو اتنی خوراک میسر نہیں کہ وہ اپنے جسم و جاں کے رشتے کو برقرار رکھ سکیں۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ آج ہمارے ملک کے مسائل میں سب سے بڑا اور سنگین مسئلہ کسی انسان کا بھوک اور مفلسی سے دوچار ہونا ہے۔ یہی مسئلہ تمام معاشرتی برائی کی جڑ ہے۔ بھوک اور افلاس ہو تو انسان جائز و ناجائز سے نکل کر اپنوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے روٹی حاصل کرتا ہے۔ روٹی نہ ملے تو وہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتار کر خودکشی کر لیتا ہے۔ ناظرین، دولت کی کثرت اور مال کے حرص نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد بھوک سے بلبلاتے انسان نظر نہیں آتے۔ بس اسٹاپ پر بھوک کا ستایا ہوا کوئی بچہ ہماری توجہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہم غرور و تکبر کی چادر اوڑھ کر نفرت بھرے انداز میں رخ پھیر لیتے ہیں۔ ناظرین، ہم کبھی یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ ہوس کی تو کوئی حد نہیں لیکن زندگی کی تو حد ہے۔ ناظرین، تاریخ میں اپنا اچھا نام لکھوانا اور ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر دینا، یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ جس کو ملتا ہے بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا موقع خلافت عثمانیہ کے وقت عثمانیوں کو ملا تو انہوں نے اس موقع کو ضائع ہونے نہیں دیا اور بھوک و افلاس جیسے مرض پر قابو پانے کے لیے انہوں نے نیکی کی ٹوکری نامی روایت قائم کی۔ ناظرین، نیکی کی ٹوکری کا پس منظر یہ ہے کہ خلافت کے طول و عرض میں نانبائی والے کے پاس لوگ روٹی لینے آتے۔ 4 روٹیاں لینے والا 6 روٹی کے پیسے دیتا، 4 خود لیتا جبکہ 2 روٹیاں نیکی کی ٹوکری میں ڈال دیتا تاکہ وہ کسی محتاج تک پہنچ سکے۔ ضرورت مند شخص دکان میں آتا، ضرورت کے مطابق روٹی لیتا، اپنی ضرورت سے زیادہ لینے کا وہ سوچتا بھی نہیں۔ اس روایت کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جو لوگ کسی زمانے میں محتاج ہوتے، آسودگی کے بعد وہ اپنے تنگی کے دنوں کو نہیں بھولتے اور روٹی خریدتے وقت نیکی کی ٹوکری میں روٹی ضرور رکھتے۔ ناظرین، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے بھوک اور افلاس ختم ہو تو ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا ہوگا۔ گلشن معمار کے رہائشیوں نے اس روایت کو قائم کر کے اپنے حصے کی شمع روشن کر دی ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے اپنے علاقوں میں اس روایت کو قائم کر کے اپنے حصے کی شمع روشن کرتے ہیں۔